ایک شخص ہے وہ 18 گھنٹے کام کرتا ہے، کاروبار کو وقت دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کاروبار بڑا اہم، لیکن ایک فون آتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں شخص فوت ہو گیا، اب وہ ساتھ ہی اپنا شیڈول تبدیل کرتا ہے، اس کو پتا ہے وہاں جنازے میں پہنچنا ضروری ہے، اس نے سمجھا کہ کاروبار سے زیادہ اہم جنازہ ہے، لہٰذا کاروبار کے لیے کوئی اور بندہ بٹھایا یا بند کیا، پھر اس کو مینیج کیا، اور جنازہ دوسرے شہر میں بھی ہوتا ہے، لوگ پڑھ کے آتے ہیں۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ جنازہ اہم ہے تو کاروبار کے لیے کوئی دوسرا بندہ تلاش کرتے ہیں، دکان کے لیے کوئی دوسرا بندے کو بٹھاتے ہیں یا دکان بند کر دیتے ہیں۔ بڑا اہم ہے جنازہ، ایک مومن کے جنازے میں شرکت، لیکن یہ فرض کفایہ ہے، نماز فرض عین ہے۔ اگر ہم نماز کے لیے دکان نہیں بند کر رہے تو اس کا مطلب ہم پھر جنازہ بھی رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں، ہم بندوں کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے، چونکہ اگر رب کو راضی کرنا تو پہلا حکم نماز کا تھا، نماز کے لیے ہم دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شادی بیاہ کی رسومات ہو ہم لکھ کے لگا دیتے کہ 3 دن تک دکان نہیں کھلے گی، اچھی بات ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن اگر دکان شادی کے لیے بند ہو سکتی ہے، جنازہ کسی دوست کا ہو تو اس کے لیے بند ہو سکتی ہے، تو رب کی عبادت اور نماز پنجگانہ جو فرض ہے، تو جب ہم ترجیحاً دیکھیں گے چیزیں کو تو چیزیں بہتر ہوں گے۔ تو لہٰذا میں آپ کو پہلی چیز جو کہنا چاہوں گا، اور میں نے کہا اس سے دوسرا کام جو ساتھ جڑا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت اس کے ساتھ ہے۔ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک وہ دعا نہیں کر لے گا کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بعض اوقات ہم غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی امید نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد جو ہے وہ آ کے قبر پہ دیا بھی جلائے گی کہ نہیں جلائے گی۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات وہ سوچے جس نے اپنی اولاد کو صرف دنیا کا مال بانٹا ہے، وہ سوچے واقعی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گی۔ وہ بڑا کرے گی تو سنگ مرمر سے قبر کو پکا کر دے، موٹے حروف کی تختی لگا کے نیچے تاریخ وفات لکھوا دے، اور روزانہ قبر کے اوپر دیا بھی جلا دے، تو صاحب جو قبر کے اوپر دیا جلتا ہے اس کی روشنی قبر کے نیچے تو نہیں پہنچتی۔ یہ بات وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے، جب بیٹے وضو کر کے مصلے بچھائیں گے اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا، اور یہ وہ اجالے ہیں جو نماز کے ساتھ جڑے، اور اس دعا کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری اولادیں سال کے بعد بھی آ کے ہماری قبروں پہ سلام نہ پیش کر سکیں، وہ کاروباری دنیا میں اتنے مصروف ہو جائیں، بیٹے بیرون ملک چلے جائیں، ہو سکتا ہے وہ نہ آ سکے، ان کو آنا چاہیے، اس کی الگ برکت، لیکن اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ آ سکے کوئی بات نہیں، جیسے ہی بیٹے وضو کر کے مصلی بچھائیں گے اور ہاتھ باندھ کے عرض کریں گے مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، کبھی رکوع میں کبھی سر سجدے میں رکھ کر عرض کرتے ہیں کہ مولا اعلیٰ تو ہے، عرفہ تو ہے، افضل تو ہے، پھر گھٹنے بچھا کے بیٹھ گیا اور عرض کرتا ہے مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے رسول پہ سلام بھی ہو۔ اب اس کی رحمتیں برس رہی ہیں کہ میرے بندے تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، تو نے رکوع و سجود میں مجھے یاد کیا، تو نے اعلیٰ و عرفہ ہونے کے ساتھ ہماری تسبیح پڑھی، تو نے ہمارے نبی پہ درود بھی پڑھا، تو نے ہمارے رسول پہ سلام بھی پڑھا، اب تو بھی تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ تے گھٹنے بچھا کے عرض کرتا ہے مولا بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ تو یہ نماز ہے، اس کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ دینی۔ وقت سمٹ رہا ہے۔ دوسری بات علماء نے لکھی، ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو دنیا میں ان کے رشتہ دار سے ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھوپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائیں پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرو۔ کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں فوت ہو گئی ہے بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو، باپ فوت ہو گیا ہے بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی۔ ویسے بھی تعلیمات رسول یہی ہیں، فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟
فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات، ایک روایت میں ہے وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ ابھی جنتی جنت سے 500 سال کی مسافت پہ ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جو شخص رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو ہمیں سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے اور معاف کر دینے کی عادت کو اپنانا چاہیے۔ دیکھو اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے خالی ہاتھ ہی جانا۔ جب طے پا گیا کہ خالی ہاتھ ہی جانا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے فتنے فسادات کا ہم حصہ کیوں بنے؟ واصف علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ واصف صاحب فرماتے ہیں جس شخص کا تم جنازہ نہیں نہ چھوڑ سکتے اس سے جھگڑا نہیں کرنا، جس شخص کا جنازہ نہیں چھوڑ سکتے اس سے جھگڑا نہیں کرنا۔ دیکھو کل جب وہ کفن میں منہ چھپا کے منو مٹی کے نیچے رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے تو ہم نے جنازے میں ہاتھ جوڑ کر ہاتھ باندھ کر یہ کہنا ہے کہ مالک اس شخص کو تم معاف کر دے۔ جنازہ یہی ہے نا، ہم بخشش کی دعا کرتے ہیں جا کے۔ یار جب کل کفن میں منہ لپیٹ کر کوئی شخص منو مٹی کے نیچے جانے کی تیاری کر چکا ہے، اس وقت جو ہم نے ہاتھ باندھ کر کہنا ہے مولا اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، کل جو کہنا ہے جا کے مالک اس کو بخش دے، تو آج دنیا میں ہم اس کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں دوستوں کو رشتہ داروں میں کہیں کوتاہی ہو جائے کسی سے سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ تیسری بات علماء نے لکھی اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کہا ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد مدرسہ یا ہاسپٹل میں فنڈ پہنچاتے تھے، تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئیں تو آپ کے وہ تو آج ہی سب کرتے تھے کل سے تم نہ آنا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی نسل در نسل آگے چلتی رہنی چاہیے۔